بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 69ویں پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ آج پھر یاد رفتگاں ہے اور یہ شاید اس کا 5واں پروگرام ہے۔ اتنی تیزی سے لوگ جاننے والے اقربا، دوست، صحافی جا رہے ہیں اس دنیا سے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 1 سال میں یہ 5واں پروگرام ہے اور اس میں تقریباً 25-30 افراد کا جو ہم سے جدا ہو گئے ذکر ہوا ہے۔ آج جن حضرات کا ذکر ہے وہ کچھ ریڈیو سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اخبارات کی دنیا سے اور نیوز ایجنسیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ ان سب چیزوں سے براہ راست متعلق تو نہیں رہے لیکن فری لانس جرنلسٹ کے طور پر، ادیب اور شاعر کے طور پر مصروف رہے ہیں۔ آج سب سے پہلے جس صحافی کا، بزرگ صحافی کا ذکر میں کرنا چاہوں گا وہ نذیر خان ہیں۔ یہ نذیر خان بہت سینئر لوگوں میں شامل ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے 90 برس سے زیادہ کی عمر پائی، اور ہم جیسے یا ہمارے ہم عصر صحافیوں نے انہیں ہمیشہ ایک سینئر صحافی کے طور پر بھی دیکھا ہے، اگرچہ کہ ابتدائی طور پر ان کا تعلق صحافت سے نہیں تھا اور وہ خدمت خلق کے شعبے سے متعلق تھے۔ پہلے کیپٹن فاؤنڈیشن میں تھے اور اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کے شعبہ خدمت خلق اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس کے وہ کراچی کے انچارج تھے، اور اس زمانے کا شعبہ خدمت خلق آپ سمجھ لیں کہ آج کل کے الخدمت کے ہی جیسا ادارہ تھا۔ اس کی بڑی بڑی ایمبولینسیں تھیں، اس کی دوائیں دینے والی بڑی بڑی بسیں تھیں جن کے اندر ڈاکٹرز، ہومیو ڈاکٹرز، حکیم، یہ سارے لوگ باری باری مختلف ایسی آبادیوں کا دورہ کرتے تھے جن آبادیوں میں لوگ ڈاکٹروں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ان علاقوں میں یہ ہر طرح کی، اور یہ ایک بڑا سیٹ اپ تھا، ایک بڑا جال تھا جس کے وہ انچارج تھے۔ بہرحال سن 70 کے لگ بھگ وہ صحافت کی دنیا میں آئے اور پھر انہوں نے روزنامہ جسارت میں شمولیت اختیار کی، اور پھر وہاں وہ چیف رپورٹر تک پہنچے اور وہاں پھر بہت اچھے رپورٹر کے طور پر سامنے آئے۔ جسارت میں رہنے کے بعد جب جسارت بند ہو گیا، پھر کھل گیا، پھر چلنے لگا، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ جسارت سے علیحدہ ہو گئے، اور پھر NNI ایک نیوز ایجنسی بنائی گئی تھی لاہور میں، اس کے کراچی کے وہ بیورو چیف رہے، اور بطور صحافی وہ ہر قسم کی سرگرمی میں حصہ لیتے رہے۔ پریس کلب میں بہت سرگرم تھے۔ ان کے دوستوں میں اس وقت کے فیض الرحمان تھا، ظہور نیازی، اور کچھ ہم جیسے نئے ناموز لوگ لکھے۔ نذیر خان اپنے لطیفوں اور اپنے چٹکلوں کے لیے مشہور تھے۔ جس محفل میں بھی ہوتے تھے، جس دورے میں ساتھ صحافی ان کے ہوتے تھے، بس وہ محفل زعفران دار نہیں ہوتی تھی۔ طرح طرح کے لطیفے ان کو یاد تھے، اور ان کے سنانے کا جو انداز تھا وہ بھی بہت مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے غلطیوں سے ان درگزر فرمائے اور ان کو اس دوسری اور ابدی زندگی میں ان کے درجات بلند کرے۔ ریڈیو پاکستان کے ایک سینئر شخص مساق حسین زیدی بھی اس دوران ہم سے جدا ہوئے۔ وہ آج کل امریکہ میں تھے۔ جب وہ پاکستان میں تھے تو انہوں نے ایک طویل دور ریڈیو کے ساتھ گزارا، اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے وہ پاس اسٹیشنوں کے،
لکھنے پڑھنے سے ان کو بہت شغف تھا، اخباروں میں کالم بھی لکھتے رہے، خاص طور پہ نیشنل جغرافک کی انگریزی ڈاکومنٹریز کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، اور اس حساب سے ان کی آواز اور ان کا ترجمہ دونوں بہت ہی اعلیٰ پائے کی شمار کیے جاتے تھے۔ میثاق زیدی نے اپنی پوری زندگی کے بارے میں ایک بہت ضخیم کتاب اپنے بھائی کے ساتھ مل کر لکھی، اور اس میں انہوں نے اپنے آبائی شہر جو بھارت میں تھا وہاں سے لے کر سہارنپور سے لے کر اور کوئٹہ اور پشاور اور لاہور اور کراچی، جہاں جہاں انہوں نے وقت گزارا سب کا ذکر ہے، خاندان کا بھی بہت ذکر ہے۔ انہوں نے خاص طور پر یہ کتاب لکھی اپنے خاندان کے لیے تھی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے خاندان کے لیے، اپنے نئی نسل کے لیے ایک کتاب لکھی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ عمر گزشتہ کی کتاب کے نام سے جو میں نے کتاب لکھی ہے، یہ دراصل میرے دور کا نوحہ ہے۔ آخری دنوں میں امریکہ جانے سے پہلے جب وہ نگت اسکوائر فیڈرل بھی ایریا میں تھے تو ملاقات ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں کچھ عرصے کے لیے امریکہ جا رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ واپس آؤں گا۔ قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھے، ان کو دمے کی بیماری لاحق تھی مگر وہ ٹھیک ٹھاک تھے، بس آخر میں بس وہ بستر مرگ پر 2-3 دن رہے اور پھر اس طرح سے دار خانے سے کوچ کر گئے۔ ایک اور صحافی فصاحت محی الدین تھے۔ یہ فصاحت محی الدین پی پی آئی نیوز ایجنسی سے طویل عرصے تک وابستہ رہے، اس کے بعد پھر نیوز اخبار جو انگریزی کا اخبار ہے جنگ گروپ کا، اس کے ساتھ رہے، اور یہ بھی امریکہ جاتے آتے رہے چونکہ ان کے والدین وہاں تھے۔ یہ الٹے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ الٹے ہاتھ سے لکھنے والوں کی ایک انجمن بنائی ہوئی تھی، اور اس کے وہ صدر یا سیکریٹری تھے، اور اتنے وہ بھی پرلطف آدمی تھے کہ جب دوستوں میں بیٹھتے تھے تو ان کے بھی لطیفے آج لوگوں کو یاد آتے ہیں۔ آخری عمر میں ان پر، ابھی ان کی عمر کو بہت زیادہ نہیں تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ فالج کا حملہ ان پر ہوا اور وہ اسی میں جاوہ ہو گئے۔ ایک اور ریڈیو پاکستان کے سینئر شخص جو کنٹرولر ہوم کے طور پر ریٹائر ہوئے سلمان المعظم تھے، اور ان کا بھاری بھرکم نام کی طرح ان کی آواز بھی بہت بھاری بھرکم تھی۔ عظیم سرور اور دوسرے اچھی آوازوں والے لوگوں میں سلمان المعظم کا بھی شمار کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے انتظامی فرائض کے ساتھ ساتھ اپنی آواز سے بھی بہت کام لیا۔ صدر ضیاء الحق کا جنازے کی جن لوگوں نے رپورٹنگ کی تھی اور جنہوں نے کمنٹری کی تھی، سلمان معظم بھی ان میں شامل تھے۔ اسی طرح ایک سینئر صحافی صلاح الدین حیدر تھے، وہ طویل عرصے تک پی پی آئی نیوز ایجنسی کے ڈائریکٹر رہے، خاص طور پہ کراچی کے چیف رہے، اور یہ وہ نیوز ایجنسی ہے جہاں سے لا تعداد صحافی تربیت لے کر آج انگریزی صحافت میں کام کر رہے ہیں۔ پی پی آئی سے علیحدگی کے بعد انہوں نے متعدد باہر کے اخباروں کے لیے رپورٹر کے طور پر کام کیا، جس میں عرب نیوز، گلف نیوز اور پاکستان کے ڈیلی بزنس پاکستان کا ایک اخبار تھا۔ انہوں نے ایک مختصر عرصے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ میں بھی شرکت کی، اور وہ پھر اس کے نتیجے میں مشیر اطلاعات بھی رہے۔ مشیر کا درجہ وزارت کے برابر ہی ہوتا ہے، اور تقریباً وہ وزیر کے طور پر ہی کام کرتے رہے، اور اس وزارت کے دور میں ان کو بہت ہی تلخ تجربوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک بڑے انگریزی اخبار سے ان کی ٹھن گئی۔ مزاج کے تھوڑے سے تیر تھے، اور پھر جس پارٹی میں تھے اس کے اپنے تقاضے تھے، وہ اپنی کوریج کی ڈیمانڈ تھیں، تو ڈان جیسے اخبار سے ان کی چپقلش شروع ہوئی جو کافی عرصے تک
وہ اپنے موقف پہ قائم رہے اور اخبار اپنے موقف پہ اور اپنے پالیسی کے مطابق کام کرتا رہا. بڑے صاحب گو تھے، جو بات ہوتی تھی، حالانکہ سیاست میں آنے کے بعد صاحب کوئی اتنی زیادہ کام نہیں کرتی، لیکن وہ صاحب گو انسان تھے، دوستوں کے دوست تھے، اور بہت سینئر ہونے کے باوجود جونیئر کے ساتھ گھل مل کے رہا کر. ایک اور ہمارے ساتھی سید مظفر الحق تھے، ان کا تعلق اگرچہ بینکنگ سے تھا، اور انہوں نے ایک زمانے میں بینکنگ میں ٹریڈ یونین لیڈر کی حیثیت سے اور پھر اس بینک کے علاوہ آل پاکستان بینک امپلائیز فیڈریشن کے سیکریٹری کے طور پر بہت کام کیا، اور بینک میں ملازم افراد کے لیے بہت مراعات دلوائیں، اور ان کا موقف بہت زوردار طریقے سے حکام تک پہنچایا. اپنے طالب علمی کے دور میں بھی وہ بڑے ادیب رہے تھے، اور لکھنے لکھانے کا شوق ان کو اسی زمانے سے تھا. اور وہ پہلا دن تھا جب سے انہوں نے حقوئی اور سچائی کا جو علم تھاما تھا، وہ آخری عمر تک. بہت اچانک گئے، ان کے بارے میں یہ خیال نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اور شاید 2 یا 3 دن کے اندر اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک اور بڑے صحافی واجد شمس الحسن تھے، وہ ڈیلی نیوز شام کا انگریزی اخبار تھا، اس کے ایڈیٹر تھے. پیپلز پارٹی اور خود ذوالفقار علی بھٹو سے ان کے قریبی تعلقات تھے، اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر رہے، اور جب دوسری حکومتیں آئیں اور وہ ہٹا دیے گئے، اس کے بعد جب دوبارہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پھر وہ وہاں ہائی کمشنر بنے، اور اپنے اس دور تک جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی وہ وہاں ہائی کمشنر رہے. وہ نواب شمس الحسن کے بیٹے تھے، جو تحریک پاکستان کے ایک لیڈر تھے، اور مسلم لیگ کے اسسٹنٹ سیکریٹری کے طور پر جنہوں نے اس زمانے میں پاکستان بنتے ہوئے کام کیا تھا. وہ ایک زمانے میں نیشنل پریس کلب کے چیئرمین بھی رہے، اور اس دوران بہت سارے اخبارات ان کے موجود. اللہ تعالیٰ ان کی لفظوں سے درگزر کرے اور ان کے بھی درجات بلند کرے اور ان پر رحم اور کرم فرمائے. حسان سنگرامی ایک فوٹو جرنلسٹ تھے. مشرقی پاکستان کے سقوط کے بعد اور اسی دوران بلکہ وہ پاکستان آ گئے تھے، لیکن وہ پھر اپنے والدین سے ملنے جب بنگلہ دیش گئے. بنگلہ دیش نہیں تھا، مشرقی پاکستان ہی تھا اس وقت. اس وقت حالات خراب ہو گئے، ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، اور پھر وہ وہاں سے چھپتے چھپاتے نیپال اور بامبے اور پتہ نہیں کن کن جگہوں سے ہوتے ہوئے تھر پار کر کے آپ سے پاکستان پہنچے. یہاں انہوں نے شروع میں فری لانس جرنلسٹ کے طور پہ کام کیا، بہت اچھے فوٹوگرافر تھے. اس کے بعد پھر مختلف اخباروں سے بھی وابستہ رہے. پھر کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے، جہاں حال ہی میں ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اور اسی سرجری کے نتیجے میں وہ جامرنا. ایک اور صحافی منظور حسین تھے، جو ہم سے یونیورسٹی میں 1 سال سینئر تھے. شبیر صدیقی اور انیس خان وغیرہ کے ساتھیوں میں سے تھے. یہ بھی کافی عرصے صحافت میں رہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ نیشنل کنسٹرکشن میں ملازم ہو کر سعودی عرب چلے گئے تھے، اور وہاں سے آنے کے بعد سیاست صحافت سے ان کا تعلق کچھ کم ہو گیا تھا. اور وہ بھی پھر ایک دن اچانک پتہ چلا کہ وہ بھی ایک دن دنیا سے کوچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے. اور یہ اتنی تیزی سے یہ سارے لوگ جا رہے ہیں کہ اس پر ناصر آدمی کا ایک شعر شاید موضوع رہے کہ باغ سنسان ہو گیا ناصر، آج وہ گل خدا نے چھین لیا. اب چھین لیے کر دیں ہم، آج وہ گل خدا نے چھین لیے. بہت سارے گل تھے، بہت سارے پھول تھے صحافت کے، یہ جو مرجھا گئے اور واپس
اپنی ابدی زندگی کی طرف چلے گئے۔ اب انور سعید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔